بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم پانی کے اوپر حضرات کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آیا کہ کچھ عامل حضرات جو پانی پہ حضرات کرتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہی عمل انشاءاللہ نایاب ہونے والا ہے اور 2 دن کا عمل ہے، یقینی انشاءاللہ یہ حاضری والا عمل ہے۔ اگر آپ احباب نے جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسا ہی آپ نے کیا تو یہ سمجھیں آپ کی کامیابی 100% مجرب اور آزمودہ ہے، اور 100% آپ کی کامیابی قدم چومے گی۔ یہاں پر اگر ہم پانی پہ حضرات کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دکھاتے ہیں یا بڑی عورتوں کو دکھاتے ہیں تو اس کے لیے آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نے پانی اس برتن میں رکھنا ہے جو کہ مٹی کا برتن ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، چھوٹا برتن بھی لے سکتے ہیں، بڑا برتن بھی لے سکتے ہیں۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، پہلے خود 2 دن کرنا ہے، اس کے بعد پھر کسی کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ 2 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جب آپ نے نیت کر لی تو یہ نقش آپ نے ایک لکھنا ہے، ایک نقش آپ نے لکھنا ہے۔ کس سے شروع کرنا ہے آپ نے؟ 7 بجے۔ 7 بجے آپ نے پہلا نقش لکھا اور وہ پانی جو کہ آپ نے مٹی والے برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب آپ نے آیت الکرسی چاروں کلسی پڑھ کر یا حدود پاک پڑھنا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب یہ نقش آپ نے لکھنا ہے، ایک نقش آپ نے لکھ لیا، 9 خانے بنائیں۔ 9 خانے بنانے کے بعد یہ نقش آپ نے تحریر کر لینا ہے۔ یہ نقش آپ کا جب تحریر ہو گیا، اب آپ نے اس کو آگ لگانی ہے، خوشبو لگائیں، آگ لگائیں۔ اب جب آگ لگ جاتی ہے اس کی جو راکھ ہوگی، یہ جو پانی ہوگا جو آپ کے سامنے پڑے، اس کے اندر پھینک دیں۔ کسی اور برتن میں پلیٹ میں رکھ کے اس کو آگ لگا لیں، وہاں سے راکھ اٹھائیں اور پانی کے اندر جو آپ نے سامنے رکھا ہو اس کے اندر پھینک دیں۔ یہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 7 بجے آپ نے عمل کیا۔ 8 بجے پھر آپ نے ایک نقش لکھنا ہے، پھر آپ نے جلانا ہے، پھر آپ نے اس پانی کے اندر پھینکنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر گھنٹے بعد ایک نقش لکھنا ہے، پھر 9 بجے ایک لکھنا ہے، پھر 10 بجے لکھنا ہے، پھر 11 بجے لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک دن میں 12 نقش لکھنے ہیں۔ ایک دن میں آپ نے 12 نقش لکھ کر اس سے باتیں کر کے، خوشبو لگا کے، اس کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام یا مقصد تحریر نہیں کرنا، جو آپ باتیں کر لیں گے کافی ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک دن 12 نقش لکھے، اسی پانی کے اندر ڈال دیں۔ آپ کا ایک دن گزر گیا، پانی کو گرانا نہیں ہے آپ نے، وہی پانی آپ سنبھال کے رکھ لیں، سائڈ پہ رکھ لیں۔ صبح جب پھر 7 بجیں گے تو آپ نے عمل پھر دہرانا شروع کر دینا ہے۔ پھر 7 بجے ایک لکھنا ہے، 8 بجے دوسرا لکھنا ہے، 9 بجے تیسرا لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 12 نقش پھر پورے کر لینے ہیں۔ اب آپ اس نقش کے عامل ہوگے، اب آپ اس نقش کے عامل ہوگے۔ اب مین جو بڑی وجہ ہے، آپ سوچتے ہوں گے اس میں راز کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ پہلے دن آپ نے 12 نقش ہر گھنٹے بعد ایک جلانا ہے، دوسرے دن پھر آپ نے 12 نقش ہر گھنٹے بعد آپ نے جلانے ہیں۔ اب جو راز تھا اس میں، جو آپ نے راکھ ایک جگہ جمع کی ہے 24 نقشوں کی ایک ہی جگہ اسی برتن کے اندر، اب یہی برتن آپ کا جو ہے نا کرامت ثابت ہوگا انشاءاللہ آگے چل کے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ اب آپ کسی کے اوپر بھی آپ نے حضرات کرنی ہے نا، تیسرے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ نے پھر سوچنا ہے کہ آیا کہ وہ جو پانی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ جو راکھ والا پانی ہے، 24 نقوش والا راکھ والا پانی، اس کو آپ کہیں بھی دائیں بائیں اپنے گھر کے باہر، دروازے کے مین گلی کے دروازے کے باہر، وہ آپ نے گرا دینا ہے دروازے کے باہر۔ برکت بھی ہو جائے گی اور سارے معاملات بھی آپ کے گھر کے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ، اسی کی برکت سے، نقش کی برکت سے۔ اب جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا، آپ کا سوال بیچ میں پھر ایک چیز آ جاتی ہے، آیا کہ ہم ہر گھنٹے بعد آیت الکرسی سے چاروں کل شریف پڑھیں گے، یا پھر ہم درود پاک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ اور یا دفعہ درود پاک ہم پڑھیں گے، پھر نقش لکھیں گے، پھر یا دفعہ درود پاک پڑھیں گے، پھر نقش سب باتیں کریں گے، خوشبو لگائیں گے، آگ لگائیں گے۔ تو ہر بار آپ نے 12 نقشوں کے ساتھ یہی عمل کرنا ہے، ایک دن بھی اور دوسرے دن بھی۔ تیسرے دن پھر آپ نے کسی چھوٹے بچے کو سامنے بٹھائیں، بڑی عورت کو بٹھائیں، آپ اس پہ یہ عمل کر سکتے ہیں اور 100% کامیاب ہوگا۔ اب جب آپ نے تیسرا دن اب آپ کا آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو ہم نے کیا کرنا ہے جو عمل ہمارا کامیاب ہوگا۔ 12 نقش آپ نے ایک دفعہ لکھ لیے، ایک دن، دوسرے دن لکھ کے جلا دیے، آپ کا کام ختم۔ پانی آپ نے گھر کے باہر گرا دیا، اب آپ کا ختم۔ تیسرے دن اب آپ نے نیا پانی بھرنا ہے، اس میں نیا پانی بھرنا ہے، اس میں یا دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی کے اوپر
جو کہ آپ نے پہلے جس برتن میں مٹی اور برتن پانی رکھا تھا اس کو دھلائی کر لیں۔ اب نیا پانی جو آپ نے تیسرے دن ڈالا ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ پہلے جاتے حضرت پاک پڑھ کے دم کریں، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں، اور پھر جاتے حضرت پاک پڑھ کے دم کریں۔ یہ آپ کا ایک کام ہو گیا۔ اب جس کو آپ دکھا رہے ہیں نا، جس بچے کو یا جس بڑی عورت کو آپ یہ تمام تر معاملات حضرات دکھا رہے ہیں پانی کے اندر کہ اس میں دیکھ اور تجھے وہ چیز نظر آئے گی جو کہ سائلی سوال والا پوچھ رہا ہے یا آپ خود اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اب اس کو تمام تر یہ چیزیں ساری دکھائی دیں گی، مگر اس سے پہلے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے آپ کے لیے۔ یہ جو عزیمت ہے، اس سے آپ نے جب آپ نے سارے کام مکمل کر لیے، آپ نے 786 مطلب بسم اللہ پڑھ لیا، وہ آخر گرہ مطلب درود پاک کے ساتھ، اب یہ عزیمت جو ہے جو سامنے بیٹھا ہے بچہ یا بڑی عورت، آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 دفعہ یہ عزیمت پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس شخص وہ بیٹھے بچے یا بچی کو یا بڑی عورت کو اب اس کو کہیں کہ پانی کے اندر دیکھے۔ اب آپ نے پانی کے اندر بھی پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں 5 منٹ تک آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ سامنے بچہ ہے بچی، اس کو بھی کہیں پانی کے اندر دیکھتی رہے اور آپ اس کے اوپر دم کرتے رہیں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ درود پاک پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، ایک دفعہ عظمت پڑھ کے اب عظمت کے اندر جو لکھا ہوا نام، والدہ کا نام، مقصد، اور جو شخص سائلی سامنے سوال والا بیٹھا ہے یا پھر کوئی بچہ یا بڑی عورت، اس کا نام لینا ہے، اس کی والدہ کا نام لینا ہے، مقصد لے لینا ہے، اپنا لینا ہے مقصد، جو بھی میں یہ فلاں چیز پانی کے اندر اس شخص کو دکھائی دے تو انشاءاللہ اس کو دکھائی دے گی۔ پہلی دفعہ آپ نے عظمت پڑھ لی، درود پاک 3 دفعہ پڑھ لیا، ایک دفعہ عظمت پڑھ کے اس کو اوپر دم کرنا ہے شخص کے اوپر جو عورت سامنے بیٹھی ہے یا بچہ یا بچی بیٹھی ہے۔ دوسری دفعہ پھر آپ نے عظمت پڑھنی ہے، اس کے اوپر دم کرنی ہے، تیسری دفعہ پھر آپ نے عظمت پڑھنی ہے، پھر اس کے اوپر دم کرنی ہے۔ آپ جو چوتھی بار ہوگی آپ نے پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرے، پانی کے اوپر دم کرے، اس شخص کے اوپر سامنے جو عورت بیٹھی ہے اس کے اوپر بھی دم کریں، اور ساتھ یا بچہ یا بچی بیٹھی ہے اس کے اوپر بھی دم کریں۔ اب آپ نے 3 سے 4 منٹ تک ان کو کہیں کہ پانی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے۔ پانی کے اندر آپ کو تو محسوس نہیں ہوگا، مگر وہ جس کے اوپر آپ نے دم کیا، عورت کے اوپر یا بچہ یا بچی کے اوپر دم کیے، اس کو پانی میں کچھ ہلچل محسوس ہوگی۔ وہ کہیں کچھ ایسے سبز نظر آ رہا ہے پانی کے اندر، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے کچھ اشارہ اس سے نظر آتا ہے بچے سے، آپ اس سے پوچھتے رہیں، کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، کوئی چہل قدمی نظر آ رہی ہے، بیچ میں کچھ احباب چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بچے کو خود بخود حضرات کھلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس سے سوال و جواب شروع کریں گے، آیا کہ جب بچے کے اوپر حضرات کھل جائے گی وہ کہے گا مجھے بزرگ نظر آ گئے ہیں۔ اب آپ نے ان کے ساتھ سوال و جواب سے شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نام پوچھنا ہے، پھر آنے جانے کا طریقہ آپ نے خود بتانا ہے۔ میں 3 دفعہ پڑھوں گا، یہ عظیمت پڑھوں گا، یا میں کچھ اور پڑھوں گا تو آپ نے یہ آ جانا ہے، مگر ہر دفعہ آپ نے یہ عظیمت اسی ترتیب سے پڑھنی ہوگی۔ ان کے بلانے کے لیے وہ اپنے خاص عمل آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ عظیمت 2 بار پڑھ لیں یا 1 دفعہ پڑھ لیں یا 10 دفعہ پڑھ لیں، وہ خود پھر آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے حکم سے یہ مجرب اور نایاب عمل ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، پانی والی حضرات کا عمل، یہ آپ کریں اور آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کی نظر و نیاز جب آپ کامیاب ہو جائیں، 100 کلو گوشت قبرستان میں جا کے پھینک آئے، انشاءاللہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس عمل کو آپ بار بار کر بھی سکتے ہیں اور کسی شخص کو آپ اجازت بھی دے سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ احباب کو اجازت ہے، اور آپ کسی کو بھی اجازت دینا چاہیں تو ہماری طرف سے یہ بھی اجازت ہے، آپ کسی اپنے شاگردوں کو یا کسی کو بھی یہ عمل کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% مجرب عمل ہے۔ پھر بھی کسی بہن پہ کوئی عمل کی جہاں پہ سمجھ نہ آئی ہو تو وہ عمل پوچھ سکتا ہے، یہاں پہ واٹس ایپ پہ آ کے یہ پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہماری کلاسوں کا باقاعدہ کل سے انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا، جس احباب نے ایڈمیشن لینا ہے وہ لے سکتا ہے تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ اور ہماری کتاب جو کہ حروف ابجد 100 پہ مشتمل ہے وہ بھی آ گئی ہے، اور حروف صامت کی 3 کتابیں جو کہ اگر آپ احباب خواہشمند ہیں تو وہ بھی آپ کو دیں گے کہ حروف صامت سے مراد کیا ہے، لکھے کیسے جاتے ہیں، اور ان کی عبارتیں عظمتیں کیسے بنائی جاتی ہیں، وہ بھی کتابیں ہم نے انشاءاللہ دینی ہے آپ کو۔ جو احباب رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو ان کو یہ چیزیں دیں گے۔ خدا حافظ۔